کلاس 9 کے عزیز طالب علموں، آج پھر میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ کا چیپٹر نمبر 17 جو پچھلے سبق میں نے کبیر داس کے متعلق پڑھایا تھا، آج ان کے چند اشعار پر ہم گفتگو کریں گے اور اسے آپ کو غور سے دیکھنا ہے۔ میں نے کبیر کے متعلق پچھلے پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی اور کس طرح کے وہ شاعر تھے، کس طرح کی زبانوں کا استعمال کرتے تھے، ان کی شاعری میں کون کون سی زبانیں استعمال کی گئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان کے شاعری کے مجموعے کا کیا نام تھا، ان کے شاعری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان کا کیا نام تھا، ان کا انتقال کب ہوا، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے پچھلے پارٹ میں پڑھائی تھی۔ آج میں ان کے شعر کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کلاس 9 کے طالب علموں سے میں مخاطب ہوں، 9 اردو پارٹ 2 کے تحت، اور اس کا شعر ہے، یہ دوہے ہیں، عنوان ہے دوہا، دوہے، اور شاعر ہیں کبیر داس۔ شعر اس کا ہے کہ بڑا ہوا تو کیا ہوا، کیا ہوا جیسے پیر کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں، پھل لاگے اتی دور۔ تو یہ شعر آپ کے سامنے ہے کبیر داس کا، بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیر کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں، پھل لاگے اتی دور۔ اس کی تشریح ہم اس طرح سے کریں گے پیارے بچوں، اس کو بولیں گے کہ مندرجہ بالا شعر، بالا منی اوپر ہوتا ہے، تو مندرجہ بالا شعر ہمارے نصاب میں شامل شاعر کبیر داس کے دوہے سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے یا ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک مثال کے ذریعہ ہمارے سماج کی ان برائیوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس شعر کے معنی پر ہم غور کر لیتے ہیں۔ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیر کھجور، کھجور کا پیڑ بہت بڑا ہوتا ہے، پیڑوں میں بڑا کھجور کا پیڑ ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے باوجود بھی یہ شاعر کہتا ہے کہ پنتھی کو چھایا نہیں، اتنا بڑا پیڑ ہونے کے باوجود بھی مسافر کے لیے اس میں کوئی چھایا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کا پھل بھی اتنا دور لگتا ہے کہ عام انسان کے پہنچ سے وہ باہر ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعہ شاعر ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں ان کی طرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑا سماج میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پیسے کے اعتبار سے دولت، شہرت، عزت، گاڑی، موٹر، بنگلہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑا ہونے کی نشانی ہمارے سماج میں سمجھی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس دولت کا انبار ہوتا ہے، اور اس دولت کے بدولت وہ سماج میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی حیثیت اسی کھجور کے پیڑ کی طرح ہو، اس کھجور کے پیڑ وہ کھجور کا پیڑ جو بہت لمبا اور بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے باوجود بھی مسافر کو سایہ نہیں دیتا، اور اس کا پھل بھی اتنا دور لگتا ہے کہ عام انسان اس کو نہیں توڑ سکتا۔ اگر ہمارے سماج میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دولت مند ہیں، شہرت مند ہیں، عزت مند ہیں، لیکن ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی عزت عام انسانوں کے کام نہ آئی، غریبوں کے کام نہ آئی، ایسے محتاجوں کے کام نہ آئی، جو ضرورت مند تھا، تو پھر اس
शख्स की हैसियत उसी पेड़ खजूर की है, और वो इंसान खजूर के बराबर गर्दाना जा सकता है, गिना जा सकता है। उसकी गिनती वैसे ही हो सकती है कि बेफायदा, वो कहने में बड़ा है लेकिन उससे हमारे समाज को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। तो अब आपको फैसला ये करना है। कबीर दास, जैसा कि मैंने कहा था कि समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों के ऊपर जो है वो वार करते हैं अपने शायरी के ज़रिया। तो अब आपको ये फैसला करना है कि खजूर का दरख्त जो बहुत बड़ा होता है और वो पंथी को यानी मुसाफिरों को साया नहीं दे पाता और फल भी इतना दूर लगता है कि आम इंसान उसको नहीं तोड़ सकता, तो क्या वो पेड़ बहुत अच्छा होता है, या जो सायादार पेड़ होता है, छोटा ही सही लेकिन वो सायादार पेड़ होता है, उस पेड़ को आप अच्छा समझते हैं? तो अगर आप उस पेड़ को जो छोटा होता है लेकिन सायादार होता है, मुसाफिरों को साया देता है, उसे अच्छा समझते हैं, तो यकीन मानिए कि हमारे समाज में जो कम दौलतमंद लोग हैं और उसकी दौलत से गरीबों को फ़ायदा होता है, तो वही इंसान सबसे बेहतर होता है, ना कि वो इंसान जो बहुत दौलत वाला होता है और उसके दौलत से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कबीर दास के इस शेर से हम भी अपनी ज़िंदगी को संवारने की, सजाने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमारे पास दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, तो हम दूसरों के काम आए, दूसरों की भलाई उसमें मुज़मर हो, उसमें छुपी हुई हो, तो ये दौलत, ये शोहरत, ये इज़्ज़त कारगर होगी, कारगर साबित होगी और हम समाज में एक अच्छे इंसान की हैसियत से अपने आप की पहचान कर सकते हैं। तो आज के नशिस्त को हम यहीं रोकते हैं। दूसरे शेर में, कबीर दास के दूसरे शेर की तरफ जब हम आएंगे तो उस मौजू पर हम दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।